بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دعویٰ کیا ہے اگر وہ درست ہوتا، جیسے کوئی درست نہیں مانتا کہ ہم ایرانیوں نے 2 دفعہ اسے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کوشش کی۔ فرض کیجئے ایسا ہوتا، فرض کیجئے ایران نے یہ منصوبہ بنایا ہوتا، فرض کیجئے یہ کوشش کامیاب ہو جاتی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس وقت ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ، تمام ممالک کے سربراہ، انسانی حقوق کی سب تنظیمیں، دنیا بھر کے دانشور، مفکر، پورا یورپ، پورا امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساری صنعتی دنیا چیخ و پکار کر رہی ہوتی، اسلامک ٹیررسٹ، یہ دہشت گرد ہیں، ان کے وجود کو۔ ایران کی حالت کیا ہوتی؟ اور مسلمانوں کی اپنی بحثیت مجموعی مسلمانوں کی حالت کیا ہوتی؟ لیکن جب ایران کے اس آدمی کو قتل کر دیا، آیت اللہ خمینی کو، لیڈر کو قتل کر دیا گیا، جس کی ان کے نزدیک اس سے زیادہ روحانی اہمیت ہے جتنی پوپ کی ہے عیسائی دنیا میں، تو اس پہ کوئی احتجاج، ویسے وہ احتجاج کا عشر شیر بھی نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی دہشت گرد تھا تو ایک ڈکٹیٹر تھا۔ روس اور چین اور خود پاکستان بھی اور انڈیا بھی اور دنیا کے کتنے ممالک ہیں جن پر یہ الزام عائد کیا جا سکتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا۔ ایران میں جو مظاہرے ہوئے، جب حکومت بدلنے کی کوشش کی گئی تو اکثریت اس کے حق میں تھی، یہ ٹھیک ہے، اس پر بات اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن مغرب کا جمہوری نظام جو ہے وہ اس کی نقل کرنا کیا ضروری ہے؟ یہ ٹھیک ہے، انسانی حقوق کی اہمیت ہے، یہ ضرور ہے کہ انسانوں کو ان کی آزادی سے محروم نہیں، کسی صورت نہیں محروم کرنے، لیکن امریکہ نے کب سے اس کا ٹھیکہ لے رکھا؟ امریکیوں نے اپنی ہر کوشش کر ڈالی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ منگل کے دن، روزوں کے مہینے میں روزہ رکھ کر عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی رہیں، ان کے لیے دروازہ نہیں کھلا۔ دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے پہلے کار فرما تھی، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ان کی ملاقات ہو جاتی، بشرا بی بی کے تو رشتہ داروں کو اندر جانے دیا گیا، لیکن کہا جاتا کہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اگر ملاقات ہو جاتی تو عمران خان کیا کہتے؟ میں آخر میں اس پہ کچھ عرض کروں گا۔ بہرحال جنگی امور کا ماہرین بھی اس پر متفق ہیں، سیاسی حرکیات کے شناور بھی، کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایران میں ہزیمت کا بالآخر سامنا کرنا پڑے گا، وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے، ایران بچ نکلے گا۔ وہ اس پر بھی متفق ہیں کہ جنگ بہت طویل نہیں ہوگی، اس لیے کہ عرب دہائی دے رہے ہیں، خود اسرائیل بھی طویل جنگ کا متحمل نہیں، امریکہ بھی نہیں۔ جون کی جنگ میں اسرائیل کو $50 بلین کا نقصان پہنچا تھا، اب اور زیادہ ہے، اب وہ مستقل معاشی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ پاکستان اسی مخمصے کا شکار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ سے ان کی بات چیت کے نتیجے میں ایران نے سعودی عرب کے خلاف کم کارروائیاں کی۔ یہ کچھ مضحکہ خیز نہیں لگتا؟ جہاں تک آرامکو کا تعلق ہے، واشنگٹن پوسٹ نے ایران کے میزائل اور ڈرون اہداف کے بارے میں جو نقشہ شائع کیا ہے اس میں آرامکو شامل نہیں ہے۔ پیوٹن نے کہا، میں نے آپ سے صبح عرض کیا تھا، کل شام عرض کیا تھا رات کو، کہ پیوٹن نے کہا ہے کہ حملہ انہوں نے کیا ہے، اسرائیل نے کیا ہے، تقریب کار پکڑے گئے ہیں، لیکن اسحاق ڈار فرماتے ہیں کہ ایران کو سعودی عرب پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، عربوں کو اڈے دینے چاہیے تھے، ایران کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
یہ بیک وقت سعودی عرب اور پاکستانی عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے اور اپنے حامیوں کو، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ایرانی پاکستان کی بات نہیں سن رہے۔ جب ان سے درخواست کی گئی، ان سے کہا گیا، رابطہ کیا گیا، درخواست تو نہیں، کہ امریکہ کے ساتھ نام و پیام ہو سکتا ہے، کوشش ہو سکتی ہے جنگ روکنے کی، تو جواب ملا آپ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس پہ بات کریں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ متحدہ امارات کا یہ بیان ہے کہ ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہیں پہلے سے اس کا ادراک کیوں نہیں تھا؟ ایرانی عزائم تو واضح تھے، ایرانی ڈٹرمنیشن تو بالکل ایبسولوٹلی کلیئر تھی۔ جب انہوں نے سی اے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سیاسی تنظیم ایجنسی فائیو آئیز کو اڈا فراہم کیا، جو ظاہر ہے ایران کی مانیٹرنگ کے لیے تھا، اور پاکستان تک اس کی مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، افغانستان کی ہو سکتی ہے، سینٹرل ایشیا اور چین کی بھی کچھ ہو سکتی ہے، بہت اعلیٰ اکوپمنٹ ہے۔ اس وقت انہوں نے اس پر غور کیوں نہیں کیا تھا؟ انہوں نے یہ اور غور کیوں نہیں کیا تھا کہ ان کی معیشت جو ہے وہ اس طرح کی مستحکم بنیادیں نہیں رکھتی جس طرح کی دنیا کی دوسری معیشتیں رکھتی ہیں۔ بتدریج تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور ہولناک ہیں، اور اس امر کی مظہر کی بھی کہ ایرانی جون کے بعد منصوبہ بندی میں لگے رہے، لیکن امریکی گھمنڈ اور اسرائیل کا حد سے بڑا ہوا اعتماد، شام میں جو کچھ وہ کر سکے، ایران کو جس طرح انہوں نے پابند زنجیر کر رکھا ہے ابراہم ایکارڈ کے لیے، جس طرح آمادگی پیدا کی گئی، ان سب چیزوں نے امریکہ اور اسرائیل کو ہیجان میں اور حد سے بڑے ہوئے اعتماد میں ناقص منصوبہ بندی ان کی پہ وہ منتج ہوئی، ان کی پلاننگ۔ جو ان کی جنگ میں ایران نے چین سے اور روس سے مدد نہیں لی تھی اور کارروائی محدود رکھی تھی، لیکن اب کی بار تو وہ ڈٹ کر روس اور چین اس کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ بتدریج اس کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مثلا حکومت کی تبدیلی میں جو اسرائیل اور امریکہ کا ہدف تھا، اس طرح کی کارروائیوں میں سب سے پہلے انٹرنیٹ کو جام کیا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک سمجھے تھے، امریکی اس بات کو سمجھتے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب ایران میں مظاہروں کو ہوا دی گئی، اپنے حامیوں کو متحرک کیا، انٹیلیجنس نیٹ ورک تو بہت اچھا ہے اسرائیل کا، امریکہ کا اور برطانیہ کا۔ وہاں پہ جنوری میں باقاعدہ اجلاس ہوا تھا MI6 کا، اسرائیل کا اور CIA کا، موساد کا اور اسرائیل۔ اسٹار لنک کے 30 سے 40 ہزار کنیکشن سمگل کیے گئے ایران میں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ قدرت کے اشارے ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ روسیوں کو اس کا علم ہوا اور انہوں نے اس کا علاج بھی فراہم کیا، انہوں نے اسٹار لنکس کو جام کر دیا۔ جنگی ٹیکنالوجی روس کی بہت اچھی ہے۔ ایرانی معیشت 48 سال سے پابندیوں کی زد میں تھی۔ اب مہنگائی کے مارے ایرانی عوام کو اکسانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، لیکن ایرانی قوم پرستی کا جذبہ جاگا جب ایرانیوں نے ادراک کیا کہ وہ عراق بن جائیں گے، لیبیا بن جائیں گے، شام بن جائیں گے، ان کے ساتھ الجزائر اور تیونس جیسا، ان کے ساتھ قذافی جیسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو بات نہیں سمجھ سکے امریکہ اور اسرائیل، ایران وینزویلا تو نہیں ہے، 16 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے 9 کروڑ لوگ ہیں۔ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، 8 سال وہ صدام سے لڑتے رہے، اور پابندیوں کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ 48 سال سے پابندیوں کا سامنا ہے۔ پھر وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ شہادت کا تصور رکھتے ہیں، اور اگر کسی مسلم معاشرے میں شہادت کا تصور راسخ ہو جائے، شہادت کیا ہے؟ وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ شہید ہیں۔ فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جب یہ تصور کسی اسلامی معاشرے میں راسخ ہو جاتا ہے تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ آدمی نہیں رہتا، عام آدمی نہیں رہتا، اس کے لیے زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی۔
جناب خالد بن ولید خط لکھا کرتے تھے، جنگ شروع ہونے سے پہلے کالی اونٹنیوں پر سوار میں ان شہ سواروں کے ساتھ آتا ہوں جو موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا تم زندگی کو۔ بہت تیزی کے ساتھ ایران میں بہت شاندار منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی حد تک جتنی وہ کر سکتے تھے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ اس مرحلے پر ایک بات تو نیتن یاہو بھی تأمل کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، واشنگٹن پہنچے اور کہا ڈونلڈ ٹرمپ سے ایسا نہ کیجیے گا، صورتحال اس کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس کو شہید، جیسے پہلے انہوں نے کچھ سائنسدانوں کو شہید کیا تھا، ایرانی کمانڈروں کو شہید کیا تھا، قاسم سلیمانی کو شہید کیا تھا، اور فلسطینیوں کو انہوں نے آیت اللہ خامنئی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اب ان کے پاس ایک شہید ہے، ایک اساطیری شہید، اور جس پر وہ فخر کر سکتے ہیں اور جس کے انتقام کا جذبہ ان کے خون میں دوڑ رہا ہے۔ کیا غالب نے کہا تھا، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے، ابھی ان کا نام یاد آتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا تھا کہ آپ نے حکم دیا تو جنگ ہم ضرور لڑیں گے، لیکن امریکہ کو ہلاکتوں کا سامنا تیار کرنا پڑے گا۔ صرف ایک طیارہ بردار جہاز یعنی ابراہم لنکن کافی نہیں ہوگا، 5 ایسے جہاز درکار ہوں گے۔ ایک دوسرے جہاز فورڈ کا انتخاب کیا گیا طیارہ بردار جہاز کا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ 6 ماہ سے اس کے جہازران وینزویلا میں فرائض انجام دے رہے تھے۔ جنگی ماحول میں یہ ایک بہت طویل مدت ہوتی ہے، جنگ کا ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے، نہ بھی لڑی جا رہی ہو تو اس میں ایک سپاہی کو اتنا ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اس طرح اس کو مصروف رکھا جاتا ہے، الرٹ رہنا پڑتا ہے، ہمہ وقت 6 مہینے میں تھک جاتا ہے۔ 3 مختلف آپشن تھے، 3 مختلف امکانات نظر آتے تھے۔ ایک یہ کہ ایران پہل کرے گا، جنگ کا ماحول تو پیدا ہو چکا تھا۔ دوسرا یہ کہ اسرائیل پہل کرے گا۔ تیسرا یہ کہ اسرائیل اور امریکہ پہل کریں گے۔ ایران کیوں پہل کرتا؟ وہ تو مذاکرات میں مصروف تھا۔ اس نے تو ایرانی مکران میں انویسٹمنٹ کی پیش گوئی کی، تیل کی، اس میں ایٹمی پروگرام پر بات چیت کی پیشکش کی۔ چنانچہ تیسرے آپشن پر عمل کیا گیا۔ بیک وقت امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ فیصلہ وہ پہلے سے کر چکے تھے کہ ایران کو دھوکے میں رکھ کر اچانک حملہ کر دیا جائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایرانی مظلوم بن کر ابھرے۔ جنگوں میں صرف اسلحے کی اور افواج کی اہمیت نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی کی اہمیت نہیں ہوتی، طیاروں کی صرف اہمیت نہیں ہوتی، میزائلوں کی نہیں ہوتی، صرف بیانیے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایران کے پاس اب ایک موقف ہے، وہ مظلوم ہے، اور اسپین سمیت خود امریکی رائے سمیت 70-80% امریکی اس جنگ کے خلاف ہیں۔ ایران اب ایک دنیا میں مظلوم ہے، اور ہمدردی مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ طیارہ بردار جو جہاز ہے ڈسٹرائر فورڈ، ایک مصیبت بن گیا۔ تھکے ہوئے 5000 جہازران، صرف 600 ٹائلٹ، وہ اس قدر نڈھال تھے کہ انہیں یونان میں رکنا پڑا۔ تھکے ہوئے سپاہیوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کا مطلب شکست کے سوا بھی کچھ ہوتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی یلغار ابتدا میں خوفناک تھی، صرف علی خامنہ ہی نہیں اور ان کا خاندان ہی نہیں،
ایران کے آرمی چیف، انٹیلیجنس کے سربراہ، کئی کمانڈر قتل کر دیے گئے۔ عجیب بات یہ ہے، بہت عجیب بات، شکست خوردگی کے بجائے ایران کے اندر جذبے کی ایک بے کراں لہر اٹھی رد عمل کی۔ ایرانی انٹیلیجنس مرکز کو نشانہ بنایا گیا، مگر اس ساری تباہی کے باوجود ایرانی ایک نئے نظام تشکیل دے چکے تھے، مرکز سے نہیں بلکہ ہر سطح پر فوجی مزاحمت، ہر سطح پر فوجی مزاحمت۔ انہوں نے ٹھیک اندازہ لگا لیا امریکی عزائم کا، اس سے پہلے کے واقعات ہو چکے تھے، کتنے ہی لوگوں کے قتل کے۔ آیت اللہ نے اپنا ایک نہیں کئی جانشین نامزد کر دیے۔ افواج کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی سطح پر بروئے کار رہیں جب تک کہ انہیں مرکز سے روکا نہ جائے، وہ برسر جنگ رہیں۔ اصفہان کے ایٹمی مرکز پر حملہ ہوا مثلا، جہاں 600 کلو یوزیدہ افزونیوم موجود تھی، لیکن وہ تو پہلے ہی منتقل کر دی گئی تھی۔ بہت سے اسرائیلی اور امریکی ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ہر مشتبہ شخص کی نگرانی کی گئی، یعنی ایران میں جو ان کے ایجنٹ تھے، وہ قطر کا سعودی عرب کا معاملہ الگ ہے۔ جنیوا میں جاری مذاکرات میں امریکی اور اسرائیلی شرائط اتنی لغو تھیں کہ ایران کسی ضرورت قبول کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایٹمی پروگرام کا خاتمہ، 300 کلومیٹر سے زیادہ مار کرنے والے میزائل ایرانی خود تباہ کر دیں، لیبنان، یمن اور عراق میں اپنے حامیوں کی مدد نہ کریں۔ باقی شرائط پر تو کچھ بات ہو سکتی تھی، لیکن وہ اپنے میزائل کیسے پھینک دیتے؟ یہ تو ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھا، یہ تو اپنی گردنیں پیش کرنے کے مترادف تھا۔ جیسے 3000 برس پہلے، 2500 برس پہلے ہن آئے تھے یہ اسلام آباد کے پاس ٹیکسلا میں، اور 90,000 بدھ راہبوں نے اپنی گردنیں پیش کر دی تھی کہ ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ وہ ایرانی اپنی گردنیں کیسے پیش کر سکتے تھے؟ 7-8 ماہ سے وہ تیاری کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ کہ 48 برس سے تیاری کر رہے تھے۔ ایرانی جانتے تھے، یہ تو ظاہر ہے انہیں ادراک تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کسی وقت بھی، جب خمینی نے اسرائیل کو ایک جائز ریاست تسلیم کرنے سے انکار کیا تو سازشیں تو شروع ہو گئیں، اور انٹیلیجنس نیٹ ورک پھیلانے میں تو اسرائیلیوں کا کوئی ثانی نہیں، اور ایرانیوں نے اس میں بڑی کوتاہی کی اور اس کی بڑی قیمت چکائی۔ ایرانی جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کو شکست نہیں، یہ بات ایرانی جانتے ہیں، امریکہ کو وہ شکست نہیں دے سکتے، مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو وہ اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور امریکہ کے لیے یہ اڈے اتنی بڑی مصیبت بن سکتے ہیں کہ وہ جنگ جاری رکھنے کے قابل نہ رہے۔ فتح 1 میزائل، فتح 3 میزائل، خرم شیر میزائل، یہ تو ان کے اپنے ہیں جو 500 سے 2500 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ اب ان کے پاس بڑی تعداد میں چینی میزائل بھی ہیں، ایسے میزائل جنہیں روکا نہیں جا سکتا، اور خود ایران بہت تیزی سے میزائل بنا رہا ہے، اور اسرائیل اسے میزائل فراہم کر سکتا ہے۔ اسرائیل امریکہ کی ایک اور کمزوری ہے، دیکھیے یہی میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، دیکھنا چاہیے قدرت کی نشانیاں کیا ہیں۔ 25,000 سے $50,000 کے میزائل کو روکنے کے لیے جو ایران پھینک رہا ہے، کم از کم $10 لاکھ کا ایک میزائل شکل وہ جو ہے نظام درکار ہوتا ہے، اینٹی میزائل، وہ جو بھی، اس کو بھی شاید میزائل ہی کہا جائے، کیا کہا جائے گا، یعنی 160 گنا زیادہ تک اخراجات اٹھتے ہیں۔ اول روز سے ایرانیوں نے ایک بات تو طے کر رکھی تھی، کتنا ہی نقصان پہنچے، کتنے ہی زخم لگیں، اسرائیل امریکہ کو اس قابل ہم نہیں چھوڑیں گے کہ وہ بہت دیر جنگ جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ اسرائیل سے پہلے انہوں نے امریکی اڈوں پر حملہ کیا، ایرانیوں نے، ادھر حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف محاذ کھول دیا، یمنیوں نے اعلان کیا کہ بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہازوں کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حزب اللہ کمزور ہو چکی تھی، مری نہیں تھی، ایسے بھی کمزور نہیں ہے۔ اب جو ان کے روحانی پیشوا کو کل شہید کیا گیا، اور اس بے دردی کے ساتھ تو ایک غیرت کی لہر اٹھی اور اسرائیل پہ وہ پل پڑے۔ ابراہم ایئر کرافٹ کیریئر سے بھی امریکہ کوئی مقصد حاصل تو نہ کر سکا۔
ایران نے اس پر 4 میزائل پھینکے، چنانچہ اسے 250 کلومیٹر دور لے جانا پڑا۔ روس اور چین کی مدد سے ابراہم اور فورڈ ایئر کرافٹ کیریئر پر 5,000 جہاز سوار ہیں۔ روس اور چین کی مدد سے جنگی مشقیں کی۔ اب یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ان میں 5,000 جہاز رہا ہیں، ملاح کہیے انہیں، سپاہی کہیے۔ اگر تباہی کی صورت میں ان میں سے کسی ایک میں آدھے جہاز ران ڈوب جائیں تو امریکہ کی ناک کٹ جائے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا، اور امریکہ جو ہے وہ ایسی تباہی سے دوچار ہوگا، ایسے خوفناک بحران سے دوچار ہوگا کہ اسے بہت سی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ سامنے کی ایک بات ہے، چین اور روس امریکہ کو مشرق وسطیٰ پہ مکمل غلبے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ وینزویلا پر تو وہ اس لیے خاموش رہے کہ وہ 7,000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن ایران پر امریکی غلبے کا مطلب تو یہ ہے کہ چین سمیت بہت سے ملکوں کے لیے تیل کی فراہمی بند ہو جائے۔ اگرچہ چند ہفتوں کے لیے چین نے تیل کا ذخیرہ کر رکھا ہے، لیکن وینزویلا کے بعد ایرانی تیل کی بندش دنیا کی سب سے بڑی پیداواری صلاحیت رکھنے والی چینی صنعتوں کے لیے کتنی تباہ کن ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے چینی سیٹلائٹ BeiDou-3 کی ایران کو ایسی رسائی دی جیسے پاکستان کو دی تھی، اور اس جنگ کا انجام آپ کو معلوم ہے جو مئی میں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھے مشیر میسر نہیں ہیں، یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ وہ خود پرست ہیں، خوش آمدیوں کو پسند کرتے ہیں۔ مارکو روبیو کو لیجئے، ایک جنگ کے معاملے میں اس کا کیا تجربہ ہے؟ ایسے لوگ اپنے لیڈر سے اختلاف نہیں کیا کرتے، ہاں میں لاتے ہیں۔ ہاں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ڈین کین نے ٹرمپ کو، یہ میں تلفظ میرا اچھا نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں ذرا BBC اور وہ مجھے سننا چاہیے، CNN وغیرہ میں کم سنتا ہوں، ویسے تو ٹی وی جو ہے سننے کو جی نہیں چاہتا۔ ٹرمپ کو صاف صاف بتا دیا جو بریفنگ ہوئی کہ امریکی اور اسرائیلی اہداف کا حصول بہت مشکل ہوگا، ہلاکتیں ہوں گی۔ امریکی صدر نے یہ تاثر دیا، جیسا کہ ان کا مزاج ہے، کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ کم فہمی اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ڈین کین اپنی فوج کی نفسیات سے واقف تھے، ایک جنرل ہی اپنی فوج کے نفسیات کا واقف ہو سکتا ہے، فوجی سربراہ۔ وہ جانتے تھے ویتنام میں، عراق میں، افغانستان میں کہیں بھی امریکہ نے کوئی جنگ جیتی نہیں ہے۔ جنگ جیتنے کے لیے سپاہی میں ظفر مندی کا جذبہ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے۔ امریکی فوج میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ یہ افغانستان میں کیسی خاک انہوں نے چاٹی ہے، اور کسی طرح دم دبا کے بھاگے، اپنا سامان تک نہیں لے جا سکے۔ امریکی صرف ہالی ووڈ میں جس کی فلموں میں جنگیں جیتتے ہیں، میدان جنگ میں تو جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے، خوف سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، اور خوف سے کون اوپر اٹھتا ہے؟ یا تو قوم پرستی کا ایسا جذبہ ہو جیسے ایک زمانے میں جاپانیوں میں تھا، ایک حد تک جرمنوں میں بھی تھا، یا یہ مسلمان میں ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب عسکریت کا آغاز ہوا کشمیر میں، تو ایک کشمیری کمانڈر نے اچانک مجھے ٹیلی فون کیا، ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ میں نیوز روم میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے بہت افراتفری میں اٹھ کے جانا پڑا۔ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ 1989 کی بات ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک جملے میں مجھے کہا، مسلمان سپاہی کی برتری ہمیشہ رہے گی۔ وہ تو دنیا کے حالات بدل گئے، ورنہ بھارتیوں کو تو اکھاڑ پھینکا تھا کشمیریوں نے۔ سب سے زیادہ حیران کن پہلو یہ ہے کہ ایران کو مکمل طور پر تسخیر کرنے، اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کی حفاظت کے لیے جتنے میزائل شکن درکار ہیں اتنے موجود ہی نہیں ہیں۔ امریکہ نے بہت سے اسلحہ یوکرین میں جھونک دیا، کچھ اسرائیل کے حوالے کر دیا، کچھ عربوں کو بھیج ڈالا، کوئی دوسرے ملکوں کو بھیج ڈالا۔ یہ وہ نظام ہے جو تیزی سے غیر معمولی پیداوار نہیں کر سکتا۔ ادھر بھارتی میڈیا میں ایک بڑی دلچسپ بحث جاری ہے، نریندر مودی اتنی بیتابی سے تل ابیب کیوں پہنچے؟ سامنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل اپنی بہترین فوجی ٹیکنالوجی بھارت کو فراہم کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں ہر طرح سے وہ اس کا مددگار تھا۔ بیشتر بھارتی مبصرین کے بقول مودی نے حماقت کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اب وہ اس خوش فہمی کا شکار بھی ہے۔ مودی صاحب یہ اس کو مذاق نہ سمجھے گا،
کوئی اڑتی ہوئی خبر نہیں سنے گا، نہیں ہے زبانی طیور کی، کہ وہ امن کی بحالی میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے جب دو تھک جائیں گے فریقین۔ یہ جنگ بہت طویل عرصے تو ظاہر جاری نہیں رہے گی، کیونکہ نہ عرب اسے گوارا کر سکتے ہیں نہ اسرائیل، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیس کیپر کا رول پلے کریں گے۔ بھارت کو اسرائیل کی مدد اس لیے بھی درکار ہے کہ وہ اندیشے میں مبتلا ہے کہ ترک، سعودی عرب اور پاکستان میں ممکنہ دفاعی وہ تعاون ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کی نیو تو رکھ دی گئی، تفصیلات طے نہیں ہوئی تھیں، لیکن یہ تو ہو تو سکتا ہے۔ امریکہ کی حماقت کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا حد سے بڑا ہوا گھمنڈ۔ جب امریکی عوام اس کے حق میں نہیں، کانگریس اس کے حق میں نہیں، سینٹ اس کے حق میں نہیں، سینٹ کے اور کانگریس کے الیکشن 7 ماہ کے فاصلے پر ہیں، اور جیسا کہ نیو یارک میں میئر کے الیکشن سے واضح ہے ڈیموکریٹس آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ حماقت نہیں تھی؟ لیکن سب سے پہلے یہی ہوتا ہے، جس پہ عطاب نازل ہوتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ ممتاز تجزیہ کار جنرل میکگرے، جو امریکی دفاعی نظام کا حصہ رہے ہیں اور شاید سب سے زیادہ بولڈ آدمی ہیں، اور جیفری سیچ، جن کے رابطے بہت اچھے ہیں، سیک ویسے انہیں کہتے ہیں، ان دونوں سمیت بہت سے امریکی دانشور، ایک آدھ نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جھک ماری ہے، دنیا آبنائے ہرمز کی بندش گوارا نہیں کر سکتی۔ صرف چین ہی نہیں، یورپ اور امریکہ کی معیشتوں کو بھی اس سے نقصان پہنچے گا۔ دنیا بھی ایک گلوبل ولیج ہے اور اس کی معیشتیں باہم جڑی ہوئی ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ٹرمپ بیمار ہیں، ایک ایسی بیماری کا جس کا وہ اعلان نہیں کر رہے، لیکن یہ تو تصاویر سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، کندھے جھکے ہوئے، چہرہ پشمردہ۔ اس لیے وہ اپنی فلوریڈا والی رہائش گاہ میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں ایک آدھ جو بہت اہم اجلاس ہونے والا ہے اس میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ پہلا سوال ایک بار پھر، منگل کے دن عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ ظاہر ہے کہ عمران خان اسرائیل کے خلاف ڈٹ کر بیان دیتے، امت کے نام پیغام جاری کرتے، دنیا بھر میں اس کا غلغلہ برپا ہوتا، اس پہ گیت لکھے جاتے، اس پہ سینکڑوں ہزاروں پروگرام ہوتے، ایک بڑی لہر دنیا میں اٹھتی۔ امریکہ اور اسرائیل تو ظاہر ہے کہ اس کو متحمل نہ ہو سکتے، لیکن پاکستان کی حکومت پر بھی دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے اپنے مسائل ہیں، اور وہ مسائل تو واضح ہی ہیں۔ فارم 47، وہ حکومت جس کی قیادت خیر سے شہباز شریف فرما رہے ہیں، مخمصے اور تامل اور کم ہمتی کا دوسرا نام شہباز شریف ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا، 1000 لائق انسانوں کی موت سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ایک نااہل کو حکمرانی سونپنے سے۔ اس خطہ ارض کے سب سے بڑے عسکری تجزیہ نگار پراوین سواہنی کہتے ہیں، جنگ خواہ کتنا عرصہ جاری رہے، اسرائیل جیت نہیں سکتا، اور وہ امریکہ کے لیے اثاثہ نہیں ہے جو کبھی تھا، اب وہ ایک بوجھ ہے، اب اس کی قیمت چکانی ہے۔ جو ان کی 12 روزہ جنگ میں وہ تھک گئے تھے اور جنگ بندی کے لیے امریکہ سے مدد کی بھیک مانگی تھی، اب کیا وہ خاک لڑیں گے؟ بھارتی مبصر اس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اور قطر میں ایسے ایجنٹ بھیج کر، صرف بھارت ہی نہیں ساری دنیا میں، وہاں اسرائیل جو دھماکے کرنا چاہتا تھا، یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ اس کی قیمت چکاتے وہ تھک جائے گا۔ پراوین سوانی کہتے ہیں، ایران کوئی دہشت گرد ملک تو نہیں ہے، 5000 برس پرانی تہذیب ہے، متحدہ عرب امارات کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں شیوخ کی جاگیریں ہیں، یہ جیلی حکومتیں ہیں جو شکست و ریخت سے وجود میں آئی ہیں۔ ایرانیوں نے بہت جنگیں لڑی ہیں، اس لیے اب یہ ان کے لیے بقا کا سوال ہے، سروائیول کا مسئلہ ہے، یا وہ خود کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے یا سرفرازی اور وقار کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ جب یہ سوال درپیش ہوتا ہے تو قوم متحد جاگ اٹھتی ہے اور متحد ہو جاتی ہے۔ ایران میں پہلے دن سے
اس اتحاد کے آثار تیزی سے نمودار ہوئے۔ شیعہ سنی اختلافات بجھ گئے ہیں، ایران کا قومی اتحاد جاگ اٹھا ہے۔ بحرین میں 5ویں بحری فلیٹ تباہ کیا گیا، اور قطر میں اور بعض مراکز میں بھی بحرین پر حملہ ہوا تو عام لوگ جشن منا رہے تھے۔ پاکستان البتہ مخمصے میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ مخمصے ہی میں رہے گا۔ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ سوشل میڈیا پہ شہباز شریف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیا اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد نیتن یاہو اور مودی کو بھی نوبل انعام کے لیے نامزد نہیں کر دینا چاہیے؟ زیادہ سنجیدہ لوگ کہتے ہیں نیٹو کا خاتمہ ہوا، اقوام متحدہ کی موت واقع ہو چکی۔ ایک برطانوی خاتون نے ایرانیوں کے نام ایک پیغام نشر کیا، عام برطانوی خاتون، ایرانیوں انہیں مارو، اگر میزائلوں کے لیے رقم کا کم ہے تو تھوڑی سی رقم میں بھی اپنی جمع پونجی میں بھی دے سکتی ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، انہیں پامال کر دو جس طرح انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی آخری خواہش یہ ہوگی کہ عرب ممالک ایران پر حملہ کریں، آخری ہتھیار ان کا یہ ہے، لیکن عربوں میں اتنا دم خم کہاں، انہوں نے افواج تعمیر ہی کب کی ہیں۔ ایرانی طالبات کی ہلاکت پر دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی سوگ ہے، جن کی دل زندہ ہیں وہ تو سوگ منائیں گے۔ ایران کی اخلاقی بدتری نے امریکہ کے لیے ایک مسائل کی ایک الگ جہت پیدا کر دی ہے، اور امریکی نفسیات میں ملال اور شکست خوردگی کے آثار۔ علی خامنہئی کے چند اشعار میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ان کا تخلص امین ہے، وہ امین ہی ثابت ہوئے۔ دل راز بے خودی سرے از خود میدان است، جا رہا ہوائے از کف تن پریدن است۔ بے میری فارسی اچھی نہیں ہے۔ دل بے خودی میں اپنے آپ سے فرار پر مائل ہے، دل بے خودی میں اپنے آپ سے فرار پر مائل ہے، روح کو جسم کے پنجرے سے پرواز کرنے کی، روح میں جسم کے پنجرے سے آزاد ہونے کی آرزو جاگ اٹھی ہے۔ از بیم مرگ نیست کہ سردادم فغاں، بانگے جرس ز شوق بمنزل رسیدن است۔ میں نے جو فریاد شروع کی ہے یہ موت کے خوف سے نہیں ہے، قافلے کی گھنٹی منزل کو جا لینے کے شوق میں وجا کرتی ہے۔ میر صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں پا بریدہ جا نہ سکا قافلے تلک، آتی ہے گرچہ دیر صدائے جرس رہی۔ دستے نمے رسد کے دل از سینہ بر کنم، بارے علاج شوق غریباں دریدن است۔ دل تک ہاتھ نہیں پہنچتا ہے کہ اسے سینے سے کھود نکالوں، عشق کا علاج یہی ہے کہ اپنا ہی غریباں پھاڑ دوں۔ سوئے تو ہے خلاصہ گلزار زندگی، مرغے نگاہ در آرزوئے پر کشیدن است۔ اے کہ تو زندگی کے چمن کا حاصل ہے، میری نگاہ کا پنچھی اب تیری جانب اڑان کو پر تول رہا ہے۔ بگرفت آب و رنگ ز فیض حضور تو، گلدریں چمن کے سزاوار دیدن است۔ ہر پھول جس باغ میں دیکھنے کے لائق ہے، اس کی مہک و رنگینی تیری ہی بدولت پیدا ہوئی ہے۔ میں درد مندوں سے اپنے غم کی کہانی نہیں سہتا، یہ ذرا لکھنے میں ٹھیک نہیں ہے، مجھے شبہ ہے کہ میں ٹھیک نہیں پڑھ سکوں گا۔ میرے دل کے روگ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ اسے اب کوئی نہ سنے۔ آراک لب بدام ہوس گشت آشنا، روزے امی سزا لب حسرت گزیدن است۔ جس کے ہونٹوں کو ہوس کی چاٹ لگ گئی، اسے امین ایک دن اس کی سزا کاٹنا ہے، وہ اپنے ہونٹ حسرت سے کاٹے گا۔ جنگ سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے وہ قم کی ایک مسجد میں گئے جہاں مراقبہ کیا جاتا ہے۔
دیر تک وہ تنہا نوافل پڑھتے رہے، اور غالباً وہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی نذر کر دوں گا لیکن جھکوں گا نہیں۔ تمام ایسے لوگ ایسے ہی فیصلہ کیا کرتے ہیں، وہ زندگی کو اپنے مقاصد سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے۔ ایران زندہ رہے گا، یہ ماہرین ہی نہیں کہتے، یہ وجدان بھی کہتا ہے، زندہ رہے گا اور تاریخ ایک نیا موڑ مڑ جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔